بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں ستارہ سحر، دوسری قسط اور آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ یہ کیسا احساس ہے آگہی کا، یہ کس طرح کا سکون اور اطمینان میری روح میں سرایت کر رہا ہے۔ وہ سر عبداللہ سے ملنے کے بعد مسلسل ان کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ویب سائٹ پر اس نے اپنے ہر اس سوال کا جواب ڈھونڈا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی گہرے تاریک کنویں میں تھی اور کسی نادیدہ طاقت نے مجھے وہاں سے نکال کر جھلمل کرتی اجلی شفاف روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سارے دھندلے منظر ایک دم سے صاف نظر آنے لگے تھے۔ اسیر عبداللہ نے درست کہا تھا، میری گمراہی میری لا علمی کی بدولت ہے، مگر یہ قلق مجھے جینے نہیں دے گا کہ میں نے زندگی کے قیمتی سال اس اندھیرے کنویں میں گزار دیے۔ پتہ نہیں حرام کے کتنے لقمے میرے جسم میں اترے ہیں۔ ابھی تو پڑھا تھا اس نے، اس چیز سے بچو جو تمہیں حلال اور حرام کے درمیان شبہے میں ڈالے۔ اسے آگہی ہوئی تھی کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اندر چلا جائے تو دعا تک قبول نہیں ہوتی، اور میں تو پلی ہی حرام کی کمائی پر ہوں۔ وہ پیسہ جو حق و سچ کے دشمن عناصر ان تمام مرتدوں کے معدوں میں اتارا کرتے ہیں، جس کے سبب وہ ان ہی کی زبان بولتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اسے متلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نقاہت زدہ قدموں کے ساتھ بمشکل واش روم تک پہنچی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے پیٹ کو دبا کر ابکائی پہ ابکائی کر رہی تھی۔ خود اپنے آپ سے کراہیت کا احساس جاگا تھا۔ اپنے تئیں جسم سے ہر وہ لقمہ نکال دینا چاہتی تھی جو اس کے جسم کو آلودہ کرتا رہا تھا، اور پھر نیم مردہ جسم لیے وہ واپس بیڈ پر گر گئی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ کب ماما پاپا گھر واپس آئے تھے، کب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ماما اپنے سرد ہاتھوں سے اس کا سر دبا رہی تھیں۔ وہ کتنی فکر مند اور پریشان تھیں۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیا کھا لیا تھا بیٹا؟ وہ آنکھیں پوری طرح کھول چکی تھی، سر نیم مردہ جسم۔ وہ ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ رانی بتا رہی تھی، تم رات سے کمرہ بند کر کے لیٹی ہو، اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو ہمیں کال کر لیتا بیٹا۔ ماما کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ کتنی فکر ہے آپ کو میری صحت کی، مگر اپنی اور میری آخرت کی فکر نہیں۔ کیا کہلائے جائیں گے ہم روز محشر؟ کافر، مرتد یا کاذب کس منہ سے پیش ہوں گے ہم خدا کے حضور؟ اسے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ کیا فضولیات بک رہی ہو تم؟ تمہارے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے؟ ماما کے تیور یکدم بگڑ اٹھے تھے، مگر اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لاریب نے میکان کے انداز میں تکیے کے نیچے سے وہ کتابیں نکال کر ماما کی طرح بڑھا دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو حق کا راستہ ہے، قندیل ہے تاریک ذہنوں کے لیے۔ ہم بھٹک گئے ہیں ماما، یہ کتاب اپنی روشنی سے ہمیں صحیح منزل کا پتہ دے گی۔ منٹوں میں فضا بیگم سمجھ گئی تھی کہ یہ کون سی بیماری ہے، مگر اچانک یہ تبدیلی کس نے بھڑکا دیا میری بچی کو ہمارے خلاف؟ انہوں نے اپنے تئیں محبت سے لاریب اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی تھی، مگر سننے سمجھنے کے مقام پر نہ تھی۔ ابھی بھی وقت ہے ماما، اگر آپ مر گئیں تو کیسے بخشش ہوگی؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے ہم سب۔ توبہ کر لیں، وہ غفور الرحیم رب کریم ہے، رحیم ہے، بخش دے گا، سب خطاؤں کو معاف کر دے گا اگر سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ جائیں۔ فضا بیگم مسلسل حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ انہوں نے بے حد پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے ہی پاپا کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور سب کچھ سن چکے تھے۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی گستاخ لڑکی کہ تم ہمیں درس دو، ہمارا کھاتی ہو اور ہمیں ہی سکھا رہی ہو کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کس نے سکھایا ہے یہ سب کچھ تمہیں؟ میں جو ملک بھر میں اپنی مذہب کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہوں، کیا کہیں گے لوگ کہ میری بیٹی ہی مذہب بدل گئی؟ خاموش ہو جاؤ اور آئندہ تمہاری زبان سے یہ بکواس نہ سنوں، اور ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ بری طرح مشتعل تھے، مگر اسے ایک سیدھی سچی راہ نے حوصلہ دیا تھا۔ پاپا
صرف ایک لمحے کو اس دن کے بارے میں سوچیے جب مرتد اور کاذب لوگوں کی پشتوں پر خاردار کوڑوں کی برسات ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ انہی کی شریعت ہے جس پر عمل کر کے ہم محشر کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ آپ کا تو فرض تھا پاپا کہ آپ خود بھی حق کی راہ پر چلتے اور ہمیں بھی چلاتے، مگر آپ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا جس کی اطاعت کو خدا تعالیٰ نے اپنی اطاعت کہا ہے۔ کیا رب آپ کی اس گواہی کو معاف کر دے گا؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی کہ یک لخت ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، بہت دے لی تمہیں آزادی۔ آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بند، سب دوستوں سے ملنا بند۔ یہی لوگ ہیں جو تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھو، اس لگژری لائف کا تصور بھی کر سکتی ہو تم، یا وہ دوست تمہیں ایسی پرتعیش زندگی دے سکتے ہیں؟ اپنے خاندان پر نظر ڈالو، جو لوگ ہمارے حامی ہیں وہ اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہم سے کٹ گئے وہ مفلسی کے عذاب بھگت رہے ہیں۔ لارب کے ذہن میں اسیر عبداللہ کی بات تازہ ہوئی۔ یہ سب دولت کی خاطر ہے۔ ملک دشمن عناصر اس جماعت کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور تم اب وہ فضا بیگم کی طرف گھومے تھے۔ اپنی بہن سے کہو کہ اتوار کو بارات لے آئیں۔ اب اس ناخلق کو اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے اندر پھر بغاوت سر اٹھائے، میں اسے یہاں سے دفان کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ اپنے سنسناتے گال پر ہاتھ رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ اپنا موبائل دو۔ ماما نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا لیا تھا اور اس میں سے سم نکال کر 2 ٹکڑے کر دی تھی۔ خبردار جو اس کمرے سے باہر ایک قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ لارے نے ایک تعصب بھری نظر ماما پر ڈالی تھی۔ جب دروازے تک پہنچ چکی تھی، ان کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، پل بھر میں جیسے سارے اپنے دشمن بن گئے تھے۔ کیسی دلدل ہے یہ، میں جس سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر میرے قدم اس میں دھنستے جا رہے ہیں۔ میری مدد کر اے میرے اللہ، میں بری ہوں، بہت بری ہوں۔ میرے مولا، میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کس غفلت میں گزار دی، مگر میرے مولا تیری توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اپنی رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما دے، رحمت فرما میرے مولا، رحم مانا میں بہت بری ہوں مولا، مگر پھر بھی تیری بندی ہوں۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بننا چاہتی ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے محبوب ہیں، جن کا تو عاشق ہے، مجھے بھی ان سے عشق عطا فرما، ایسا عشق جو مجھے وقت کی ہر مشکل اور مصائب میں ثابت قدم رکھے۔ میں اپنی پچھلی زندگی کی توبہ مانگتی ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے اور نئی زندگی کی شروعات کے لیے میری مدد فرما، آمین۔ وہ اگلے 2 دن اسی طرح کمرے میں بند رہی۔ ملازمہ کھانا رکھ جاتی، وہ سارا واپس بھیج دیتی۔ زندگی سے جیسے ہر احتیاج مٹ گئی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے بہت سوچا، مگر کوئی راہ فرار نہیں مل رہی تھی۔ میں اسیر عبداللہ کو بھی نہیں کھونا چاہتی، اور اس دلدل سے بھی نکلنا ہے مجھے کوئی راستہ، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جب مشکل میں ہوا کرو تو درود پڑھا کرو۔ اسے اسیر عبداللہ کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، مگر مجھے تو درود نہیں آتا، اب کیا کروں؟ وہ پریشانی سے خود سے الجھتی جا رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے خشک ہونٹوں سے لڑکھڑاتی زبان سے ادا کیا تھا۔ کتنا سکون ہے اس لفظ میں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک بار نہیں لگاتار اس نام کا ورد کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کا گلا بیٹھ گیا اور حلق میں خراش محسوس ہونے لگی۔ حد ہوتی ہے لارب، خاموش ہو جاؤ، ماما نے دروازہ نوک کر کے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے اس خیال کے تحت ٹی وی آن کیا اور اسلامی چینل سرچ کرتی ہے۔ پھر چینل سرچ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم سے رک گیا۔ کوئی لڑکا بڑے جذب سے پڑھ رہا تھا، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح مہکتی رہے، دل تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے، دھڑ دھڑ دھڑ۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس نے فوراً ٹی وی بند کر دیا اور دروازہ کھولا تو سامنے رانی کھڑی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے پکڑا کر پلٹنے لگی تو لارب نے خیال کے تحت اسے اندر بلا لیا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی تھی اور وہ ناسمجھی کے انداز میں نیچے بیٹھ گئی تھی۔
लारेब ने अपने कान से सोने की बालियां उतार कर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख लो। मगर क्यों बीबी जी? रानी बेहद परेशान हो गई थी। मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। लारेब दो टोक बोली थी। ना बीबी जी, अगर बड़ी बीवी को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगी। वो घबरा गई थी। कौन बताएगा इन्हें, तुम या मैं? नहीं बीबी जी, मुझे जाने दें, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती। तुम भी मिर्ज़ाई हो। वो उठने लगी जब लारेब ने ये सवाल कर दिया। तौबा करें बीबी जी, अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्यों मिर्ज़ाई होंगी? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की मुसलमान हूँ। वो बुरा मान गई थी। मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी तो ये मुलाजमा है। कितना फ़ख्र है इसे ये कि मुसलमान है। सोचकर लारेब की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर क्या तुम इस लड़की की मदद नहीं करोगी जो तुम्हारी तरह मुसलमान होना चाहती है? ना जाने कैसी उम्मीद थी इसके लफ्ज़ों में कि रानी अगले ही पल इसे मोबाइल थमा चुकी थी। ये बालियां रख लें बीबी जी। बात अगर सवाब की है तो फिर लेन देन कैसा? एक बात बताऊं बीबी जी, आपकी दादो भी मुसलमान थीं और साहब लोग कोई शुरू से तो मिर्ज़ाई नहीं थे। एक दिन जब उन्होंने घर आकर आपकी दादो को बताया कि वो मिर्ज़ाई हो चुके हैं तो उन्होंने बहुत समझाया था। बहुत रोई थी वो, मगर साहब जी ने एक ना सुनी। फिर एक रात वो नमाज़ पढ़ती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब मैं भी आपकी उम्र की थी। मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। आपकी दादों ने सहारा दिया था मुझे, वरना मैं भी इस घर में कभी ना रहती। मगर खुदा गवाह है, मैंने इस घर का कभी पानी भी नहीं पिया। ये खुशगवार एहसास इसके अंदर उतरा था। ये सुनकर कि इसकी दादो भी मुसलमान थीं। रानी के जाने के बाद इसने असर अब्दुल्ला को फ़ोन करके सब बता दिया था। यहाँ तक भी कि इस इतवार को इसकी शादी इसके कज़न से हो रही है जो कादियानियत का मुबल्लिग और पक्का कादियानी था। मगर एक बार फिर इससे कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। भला सिर अब्दुल्ला और इसकी फैमिली मुझे कैसे अपना सकती है जिसे वो मिर्ज़ाई समझते हैं? इनसे तो वो सलाम तक नहीं लेते। अब मेरे पास कोई सिवाय मौत के कोई राह नहीं। वो बच्चों की तरह रो रही थी, मगर असर अब्दुल्ला ने इसे बहुत तसल्लियाँ दी थी। खुदकशी मज़हब इस्लाम में मकरूह और नापसंदीदा हराम फेल है। मैं हूँ ना लारेब अहमद, मैं आऊँगा और तुम्हें निकाल लूँगा इस दलदल से। मगर थोड़ा इंतज़ार करो, मैंने घर वालों से बात कर ली है। सब तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। फिर सोचो, वो अल्लाह कितना खुश होगा। वो कैसे तुम्हें इस जहन्नुम में रहने देगा? असल मदद इसकी जानिब से है। मैं तो बस वसीला हूँ। इस इतवार को तुम फ़ोन अपने पास रखना। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने की हर तफसील के साथ बताता रहूँगा। तुमने टेंशन नहीं लेनी और घर वालों को महसूस भी नहीं होने देना कि तुम्हारा घर से भागने का कोई इरादा है, वरना वो तुम्हें लम्हों में गायब कर देंगे। घबराना नहीं कि अल्लाह की फतह हमेशा हक़ वालों के लिए है। असर अब्दुल्ला इसे तसल्ली दे रहा था। इसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूती का एहसास जन्म ले रहा था। अब चाहे रास्ते पर कांटे भी बिछा दे जाएं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लारेब ने मुसम्मिम इरादा कर लिया था। फिर इतवार का दिन भी आ गया। मामा इसे शादी का जोड़ा पकड़ा गई थी। इसे पहनने के बाद ब्यूटिशन ने इसे तैयार करना था। इन चंद दिनों में इसने घर वालों के सामने नॉर्मल रवैया रखा था और यही जाहिर किया था कि ख़ुद को वक्त के फैसले पर छोड़ रही है। मगर इसके अंदर ऐसी अथल पुथल हो रही थी जैसे एक पल भी चैन नहीं लेने दे रही थी। सुबह से असर अब्दुल्ला का नंबर बन जा रहा था। अब भी इसने 2-3 बार ट्राई किया था। सख्त परेशानी में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मुसलसल चक्कर लगा रही थी। नहीं असर अब्दुल्ला, तुम मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। बात अगर तुम्हारी मोहब्बत की होती तो शायद मैं पापा के फैसले पर सर झुका लेती। मगर मैंने इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब का अभी पहला वर्क ही पढ़ा है और इसे पढ़ने के बाद मैं इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। प्लीज़ एक बार तो रिसीव करो। इसने दोबारा ट्राई किया था, मगर जवाब नदारद। या अल्लाह, असर अब्दुल्ला मेरी उम्मीद का वाहिद ज़रिया है। अगर वो वक्त पर ना पहुंचा तो शायद मेरा मंजिल को पाना मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह, मदद फरमा मेरी। वो सिसकियों से रोने लगी थी। इतने में ब्यूटिशन अंदर आ गई थी। घर में सारे मेहमान इकट्ठे हो गए थे और इसका दिल फटने को था, मगर इसने अपने तासुरात नॉर्मल ही रखे। तैयार होने के बाद मामा कमरे में आई थी। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये जूस पी लो। शायद मामा का फितरी ममता वाला जज्बा जाग उठा था, मगर इसके ध्यान की सुई असर अब्दुल्ला पर अटकी हुई थी। इसका हला खुशक, मैदा खाली था। जाने कितने घंटे हो गए थे बगैर कुछ खाए पिए। मगर इसने सोच लिया था
کہ اس گھر کا پانی بھی حرام ہے اس کے لیے۔ سو اس نے جوس کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا تھا۔ ماما جوس رکھ کر خالی خالی نظروں سے اسے خود میں جذب کر کے جا چکی تھی۔ اگر آج تم نے مجھے ان مرتدوں کے سامنے جھکایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اسیر عبداللہ۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو آس کی ڈوری بھی کیوں تھمائی تھی؟ میں کوئی اور راہ نکالتی یہاں سے نکلنے کے لیے۔ لارے بھی سی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی جب اسیر عبداللہ کی کال آئی۔ فوراً سے پیشتر اپنے گھر کی چھت پر آؤ، اس نے سلام کے بعد پہلا یہی جملہ بولا تھا۔ کال کاٹنا نہیں، سیل ایسے ہی رکھو اپنے پاس، اور جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ مگر راہداری میں تو بہت سے مہمان ہیں، میں کیسے جاؤں؟ جیسے بھی ہو فوراً جاؤ چھت پر، ٹائم ضائع نہ کرو۔ اس نے دروازے سے باہر جھانک کر رانی کو بلایا تھا، پھر اپنا کاندار دوپٹہ پنوں کی قید سے آزاد کر کے اس کی میلی سی چادر خود پر اوڑھ لی تھی، اور اپنے کمرے کے عقبی رازداری سے کھڑکی کے راستے کود کر تیزی سے چھت کو جانے والی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یہ مکان کا تیسرا پورشن تھا۔ اس کے کمرے کی راہداری کے اختتام پر چھت کو جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ چھت پر آنے کے بعد اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ چھت پر آ گئی ہوں۔ دوسری طرف سے جیسے اس کی ساری سرگرمی نوٹ کی جا رہی تھی۔ چھت کے عقبی سائڈ پر دیوار کی طرف دیکھو، ایک لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے مطلوبہ جگہ پر آئی اور نیچے جھانک کر دیکھا تو سچ مچ لکڑی کی سیڑھی لگی تھی۔ اب ایسا کرو، آہستگی سے نیچے اترو۔ وہ اگلے لمحے چھت کی دیوار پر پنجوں کے بل چڑھ کے نیچے لگی ہوئی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ ہی رہی تھی۔ اس نے اپنی اونچی ہیل سینڈل وہیں دیوار کے ساتھ اتار دی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے۔ اس نے 3 بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور دیوار سے ملحق سیڑھی سے اترنے لگی۔ سارے وجود پر لرزش سی طاری تھی۔ وہ ابھی 5 قدم اوپر تھی کہ اسیر عبداللہ نے اسے سیڑھی سے کھینچ کر نیچے کھڑا کر دیا۔ ایسے تو تم بہت وقت لگا دو گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ چل اب یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوڑتا ہوا گلی کے نکڑ تک لے آیا تھا۔ اندھیرا ہونے کے سبب لارب کے پاؤں کئی رکاوٹوں سے ٹکرائے، مگر یہاں سے نکلنے کا احساس ہر احساس پر حاوی تھا۔ گلی کے باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے لارب کو بٹھایا تھا اور دوسری طرف خود بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ پوری رفتار سے گاڑی دوڑانے کے بعد جب وہ اس علاقے سے ذرا باہر نکل گیا تو لارب نے خاموشی کو توڑا تھا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں سمجھی تم نہیں آؤ گے۔ کبھی تو اچھا سوچ لیا کرو میرے بارے میں۔ بدگمانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں پورے وقت پر نکل چکا تھا مگر ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پہلی دفعہ اتنے قریب سے لارب کو دیکھا تھا۔ خوبصورت میک اپ سے سجے چہرے پر گھنے خمدار پلکوں کے چھاؤں والی بھوری آنکھیں جو آنسوں سے دھل کر گلابی ہو چکی تھیں۔ کتنا حسین منظر تھا۔ وہ مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا۔ لہنگے کے اوپر میلی چادر کیا نیا فیشن ہے؟ اسیر عبداللہ نے اتنی لگاوٹ سے پوچھا تھا کہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ جلدی کرو اسیر، اگر وہ پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوست، ہمارا ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور نیک کام میں تو ویسے بھی اللہ کا ساتھ شامل ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ہم سفر لارب احمد ہے جسے مجھ سے نہیں میرے مذہب سے محبت ہے۔ تمہارا شکریہ دوست، تم نے میرے دل میں نور ایمان کی ایسی قندیل جلائی کہ میری زندگی کی ساری تاریکیاں چھٹ گئی ہیں۔ لارب نے اس کے ہاتھوں پہ اپنا سرد ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لارب، زندگی کی ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آگے کا سفر کیسا ہوگا، مگر امید ہے کہ زندگی کے سفر میں جہاں تمہیں محبت، تحفظ اور اپنے ساتھ کا بھرپور احساس دوں گا، وہاں اسلام سے متعلق ہر اس سوال کا جواب ملے گا جو تمہیں ذرا بھی الجھن میں ڈالے۔ میرے ابو عالم ہیں اور اس معاملے میں تم جو بھی چاہو جان سکتی ہو کہ اسلام سچا اور کھلا مذہب ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں نا کہ مجھے ہدایت کی روشنی مل گئی، لارب نے ایک جذب سے سوچا تھا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے درست راہ دکھائی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ حیات کے یہی لمحات زندگی کا حاصل ہیں جس میں عشق مزاجی بھی سنگ ہے اور عشق حقیقی بھی۔ اس نے طمانیت سے اپنا سر اسیر عبداللہ کے کندھے سے لگا دیا تھا۔ بہت کچھ کھو دینے کا ملال کچھ دیر کے لیے دل میں جاگا ضرور تھا، مگر نور ایمان کی روشنی اس سب پر حاوی تھی۔